محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک مقالہ تحریر فرمایا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم نے مجھے ایک لیٹر لکھا جس میں اس نے علم کی عظمت پہ جو سید الانبیاء کے ارشادات ہیں ان میں سے 3 حدیثوں کو بیان کیا، جس میں وہ لکھتا ہے کہ آپ کے ہاں علم کے حاصل کرنے میں نہ صنف کی قید ہے بلکہ مطلقاً حکم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. فضلاء تشریف فرما ہے. یہاں پہ مسلم سے مراد فقط مرد نہیں ہے، یہ لفظ انسان کی طرح ہے. جس طرح انسان مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے، یہ لفظ مسلم بھی مسلمان مرد کو بھی شامل ہے اور مسلمان عورت کو بھی شامل ہے. اگرچہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ علی کل مسلم و مسلمہ، لیکن محققین جو روایت صحیحہ ہے وہ مسلم تک بیان کرتے ہیں. مسلمہ کا لفظ جو روایت صحیحہ ہے اس میں بعض نے اس پہ اشکال کیا ہے، چونکہ خود لفظ مسلمہ کو بھی شامل ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ دیکھو نا، یہاں تو صنف کی بھی کوئی قید نہیں کہ علم مسلمان مرد پہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح مسلمان عورت پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. پھر لکھتا ہے کہ آگے عمر کی بھی کوئی قید نہیں کہ کس عمر میں انسان علم حاصل کرے اور کس میں نہ کرے، بلکہ فرمایا اطلب العلم
من المہد الی اللحد، کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں از گہوارہ تا بگور، یعنی پنگھوڑے سے لے کر موت تک جو ہے، موت بلکہ قبر تک جو ہے آپ علم حاصل کرو. تو یہاں عمر اور ایج کی قید کو بھی اڑا دیا. تیسرا فرماتا ہے کہ جغرافیہ کی بھی کوئی قید نہیں کہ کہاں علم حاصل کرو اور کہاں جا کے نہ کرو، بلکہ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، چاہے آپ کو حتیٰ چائنا تک جانا پڑے، جس طرح بعض نے ترجمہ یہی کیا، تو آپ وہاں بھی جاؤ. اگرچہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ چین ہمارے قریب ہے، لیکن حدیث بیان کرنے والے مدینہ میں کر رہے تھے، تو وہاں سے تو مسافت بنتی ہے. کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ جو اسلام کا راہبر ہے وہ اتنی تاکید کرے کہ مرد پہ بھی واجب، عورت پہ بھی واجب، اور عمر کی قید بھی اڑا دے، جغرافیہ کی قید بھی اڑا دے. جو مسلمانوں کا راہبر ہے وہ علم کی اتنی تاکید کرے. تعجب اس پہ ہے کہ مسلمان پھر جاہل کتنے. شہید نے کہا میں جواب نہ دے سکا، حقیقت یہی ہے. برابر ہے میرے بھائی اور بزرگوں حصول علم ہر انسان کے لیے. کچھ علم تو ایسے ہیں نا کہ اگر چند دوسرے اس علم کو حاصل کر لیں تو ہم سب پہ واجب نہیں ہے. مثلا کوئی ڈاکٹر بدنی طور پہ سب نہ بھی بنے، علاقے میں ایک بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. انجینئر، پائلٹ، جس طرح یہ سارے دنیاوی شعبے ہیں، کوئی اور بھی وہ علم حاصل کر لیں، میں نہ بھی کروں تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن دین کا علم تو ایسا ہے کہ اس کا حصول سب پہ واجب ہے. ضروریات دین اور جو میری ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا سب پہ لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ فقط مولویوں نے کرنا ہے. مولوی تو آگے جائیں گے نا وہ اجتہاد تک کہ بھئی اجتہاد وہ کریں گے، لیکن جو ضروری مسائل ہیں، ابتدائی مسائل ہیں، عقائد ہیں، جس میں عقیدے میں ہر بندے کو مجتہد ہونا چاہیے. سب علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اصول دین میں تقلید نہیں ہے. کیا مطلب ہے تقلید نہیں ہے؟ یعنی ہر بندے کے پاس اپنے عقیدہ پہ دلیل ہونا چاہیے، اتنی کم از کم ہو کہ جس سے اس کو یقین ہو کہ وہ واحد ہے. تو کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے. عادل اصول دین شیعہ میں ہے اور کسی عادل کے دوسرے مذاہب قائل نہیں ہیں، تو شیعہ میں عادل کیوں اصول دین کی بنیادی اصل ہے؟ دلیل ہونا چاہیے. لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہم وہ ہیں جنہیں عادل کا معنی بھی نہیں آتا. ہم عادل کا معنی یہاں انصاف کر دیتے ہیں. نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ضروری ہے میرے بھائی اور بزرگوں، مرد عورت سب پہ علم دین کا حاصل کرنا واجب ہے. میں نے آیت پڑھی، اس میں خداوند عالم نے مرد عورت کے لیے
نیک عمل کرنے کا میدان برابر کھلا رکھا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ نیک عمل جو بھی کرے، چاہے کرنے والا ذکر ہو یعنی مرد ہو، او انثى یا مؤنث یعنی عورت ہو، دونوں نے نیک عمل کرنا ہے. صنف کی قید نہیں، قید فقط ایک ہے آگے، وَهُوَ مُؤْمِن، کہ عمل کرنے والا ہو صاحب ایمان، چاہے وہ مرد مومن ہے یا عورت مومن ہے. اگر انہوں نے دائرہ ایمان کے اندر رہ کر نیک عمل کر لیا نا، تو وہ ذات فرماتی ہیں میں ان کو دنیا میں بھی طیب زندگی گزارنے کا موقع فراہم کروں گا. دنیاوی زندگی بھی پاک ہوگی، چونکہ جزا اگلا جملہ ہے جس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، طیب پاک طاہر زندگی اگر گزارنا ہے تو ایمان کے دائرے میں رہ کے نیک عمل کرنا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندگی پاک ہے، سبحان اللہ. جزا کی بات بعد میں ہے. اگر مومن نیک عمل انجام دیتا ہے اس کی زندگی پاک ہے، اور اگر مومن نہیں اور نیک عمل انجام دیتا ہے پھر بھی زندگی پلیت ہے، چاہے چنگے کام بھی کرے، اور اپنی جگہ پہ مومن ہے لیکن اچھے کام نہیں کرتا، پھر بھی زندگی طیب نہیں ہے. اور طیب زندگی کا لطف اور ہوتا ہے. جی تو حیوان بھی لیتے ہیں نا، ڈنگر ڈھور بھی زندہ ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، لیکن حیات طیبہ کے لیے ایمان شرط ہے. کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت. کسی مقام پہ بھی خداوند عالم نے صنف نساء کو پیچھے نہیں رکھا، برابر. جتنے بھی احکام ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، سوائے جو عورتوں کے خصوصی مسائل ہیں، اس کے علاوہ کوئی مورد ایسا نہیں کہ جہاں عورت کو موقع نہ ملے اور مرد کو وہ موقع ہو. خداوند عالم نے اس کا بدل عورت کو دیا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دونوں کے لیے میدان کھلا ہے. مرد عورت دونوں نیک عمل کریں اور ایمان حاصل کریں. تو آپ کو پتہ ہے نیکی اور برائی کا علم بھی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا جب تک حاصل نہ کرے. یقین کرو، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے موجودہ دور میں جتنا عورت پہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے اتنا مرد پہ نہیں. اب تعجب کریں گے کہ میں نے کیا کہہ دیا، لیکن حقیقت ہے. چونکہ تربیت شروع ہونی ہے اماں کی گود سے. وہ جو اماں جی ہے، اگر اس کو پتہ ہوگا دین کا تو اس امانت کی وہ صحیح تربیت کر سکے گی. اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے
جس طرح عموماً پتہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس دور میں آپ لوگ پھر بھی کسی نہ کسی عالم کی گفتگو سن کے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ صنف بیچاری اتنی مظلوم ہے کہ ان کو یہ موقع بھی بہت کم میسر آتے ہیں، اور جو ان کی تربیت کرنے والی ہیں، آج کل جو نئی مصیبت آئی ہے، یہ جو ذاکرہ خواتین معاشرے میں آ گئی ہیں، پڑھی ہوئی تو ہیں نہیں، ان بیچاری خواتین کا یہ بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ یقین کرو، آپ دیکھیں نا جو رسومات ہیں مردوں میں اتنی نہیں جتنی عورتوں میں ہیں۔ اس کے سد باب کے لیے ضروری ہے اپنی بچیوں کو علم دین سکھائیں۔ بہت پیارا جملہ علامہ الشیخ محسن علی نجفی ایک بار ہمارے مدرسہ میں آئے، سرگودھا میں، تو میں نے کہا ان بچیوں کو تھوڑا خطاب کرو، تو ایک مہربان باپ کی طرح انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو کہ بیٹیوں، تم ماں باپ کے لیے تو رحمت ہو، چونکہ حدیث جو ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، باپ کے لیے تو ہو، لیکن مدرسے سے نکلو تو ایسی بن کے نکلو کہ پورے معاشرے کے لیے رحمت بن کے نکلو۔ اور واقعاً مرد تربیت یافتہ ہونا اپنی ذات تک ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت کی تربیت کر لی جائے پورے معاشرے کے لیے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، سیار مبلغہ، یعنی چلتی پھرتی مبلغہ، ضروری ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے تو یقین کرو میں جتنا تقدس معاب بنوں نا، گھر جنت نظیر نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھ لیں، محنت کی آپ نے، کمائی کی، رزق حلال کمایا، واجبات بھی ادا کیے، خمس بھی دیا، زکوٰۃ بھی دی، طیب طاہر مال سے گھر میں لے گئے، کھانا پکانا ہے، دانے ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، وہ حوالے کیا گھر والی کے۔ اب گھر والی تو فقہ اہل بیت کو جانتی نہیں ہے، طہارت نجاست کا علم نہیں ہے، وہی آپ کا اتنی زحمت کے ساتھ حلال کمایا ہوا وہ جاہلہ حرام کر کے آپ کے سامنے رکھے گی۔ کس طرح؟ جب برتن کے پاک کرنے کا ہی پتہ نہیں ہے، نجس برتن میں آٹا گوندھ رہی ہے، اسی طرح وہ سالن میں بھی یہی، آپ نے تو گوشت لا کے دے دیا نا، بازار سے خریدا آپ نے دے دیا گوشت، لیکن کتنا ایک گوشت ہمارے قصاب پاک کرتے ہیں۔ حلال پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے تو وہ حلال تو ہو گیا ہوگا، تکبیر جو اس نے پڑھ لی، لیکن آیا اسی چھری کے ساتھ، ابھی بھی وہاں بات ہو رہی تھی، جس چھری کے ساتھ اس نے اس حیوان کو یا پرندے کو یا اس مرغے کو ذبح کیا، اسی کے ساتھ اس نے اس کی کھال اتاری، اسی کے ساتھ ہی اس کے ٹکڑے کیے، خون جہندہ سے ٹچ چھری سارے گوشت کو نجس کر دے گی۔ اور اگر میں گھر میں دوں اور اس بیچاری کو پاک کرنے کا ہی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حصہ بھی اسی گوشت میں ہے جس حصے کے اوپر خون جہندہ لگا ہوا ہے،
تو اب میرے بھائیوں اس میں جتنے مثالیں ڈال لیں وہ لذیذ تو ہو جائے گا لیکن حلال نہیں ہوگا، کیوں؟ چونکہ نجس ہو گیا ہے۔ لیکن اگر فقہ اہل بیت کو جانتی ہوگی تو پھر وہ جاری پانی موٹر چلا کے اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ موٹر نہ چلائی تو آب قلیل ہے، اس کے پاک کرنے میں ذرا دقت ہوگی، وہ بڑی محنت سے اس کو پاک کرے گی، صاف کرے گی، طیب اور طاہر ڈش جناب کے حوالے کرے گی۔ اس لقمہ حلال کا اثر یہ ہوگا کہ نمازیں بھی ٹائم پہ پڑھو گے اور تہجد کے لیے بھی بیدار ہوگے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت وہ کرے گی، اس کو پتہ ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ لیکن اگر غفلت کی، جس طرح ہم عموماً غافل ہیں، یقین کرو عموماً غافل ہیں، بچوں کے بارے میں بھی اور بچیوں کے بارے میں بھی۔ بچوں کے بارے میں ہمیں ہے کہ یہ بہت بڑا افسر بن جائے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ بہت بڑا مبلغ مذہب بن جائے۔ ڈھیر سارے آپ میں سے ایسے ہوں گے جو بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کراتے، کیوں جی؟ پتہ نہیں جی ہمارے بچے کے پھر مستقبل کا کیا بنے گا۔ بھائی مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے یا میرے اللہ کے ہاتھ میں؟ خدا گری کے رحمت کرے علامہ صفدر حسین صاحب قبلہ آل اللہ مقام الشریف فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی اس طالب علم کی روٹی کے بارے میں پریشان نہ ہونا۔ ہم طالب علموں کو وہ ایک شفیق ماں کی طرح تھے، کہتے تھے کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں ٹینشن نہ لینا کہ کیا بنے گا روٹی کا۔ کہنے لگے میری ریسرچ ہے کہ اگر ایک عام پیش نماز بھی ہے نا، عام پیش نماز بڑا نہیں بن سکا، ہمارے ہاں چونکہ پیش نماز کو اس طرح سمجھا جاتا ہے، ورنہ اصل پیش نماز ہی ایک شے ہے جو معاشرے کو سدھار سکتا ہے۔ لیکن فرمانے لگے ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں ایک عام پیش نماز بھی ہے نا، تو مالی طور پہ بھی وہ اپنے سارے قبیلے میں آبرو مند ہوگا، مالی طریقے پہ بھی۔ اور ہم نے دیکھا، وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا ادھر مظفر گڑھ کے، علی پور گلواں کے دور دراز علاقے میں وہاں کے ہم رہنے والے تھے، کچے کوٹھے، لیکن فرما رہے تھے دیکھ لو میری بھی ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی ہے۔ وہ طالب علمی کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یقین کرو دنیا بھی سنورتی ہے، چونکہ جو طالب علم ہے ماشاءاللہ ایمان بھی کامل، عمل بھی نیک کرے گا۔ جب یہ دونوں صفتیں ہوں گی تو قرآن وعدہ کرتا ہے ہم تجھے طیب اور طاہر زندگی عطا کریں گے۔ یہ طیب اور طاہر زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے رہے ہیں اس کی جزا ہم پتہ نہیں کتنی حسین طریقے سے اس کو عطا کریں گے۔ یا چند سال جینا ہے نا ہم نے، اور اگر یہ چند سال ہم نے بندہ بن کے جی لیا، بندہ بن کے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے یہ زندگی گزار لی، تو بتاؤ تو صحیح پھر اگلا جہان وہ کتنی مدت ہے؟ یا 50-60 سال ہم میرے بھائیوں، 15 سال تو ہمارے گئے وہ نابالغی میں، 15 سے آگے سلسلہ شروع ہوا، کتنا ہے کام جی لیں گے 60-70 سال اور پھر آگے جانا ہی ہے نا۔ تو یہ 50 سال عادی زندگی میں اگر ایک انسان بن کے جی لے تو جزا کتنی ہے؟ ہمیشہ کی جنت۔ گھاٹا ہے اس میں، فائدہ ہی فائدہ ہے میرے بھائی۔ مشکل سے گزار لیں گے نا، آسانی نہ صحیح، مشکل سے گزار لیں گے، لیکن گزر تو جائے گی، لیکن اس کا ثمرہ کتنا بہتر، ہمیشہ کی جنت۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، فرماتے اتینی عبدی اتینی
میرے بندے ذرا میری اطاعت کر کے دیکھنا تو تیرے آرڈر چلنے شروع ہو جائیں گے. تو اطاعت کر، تیرا آرڈر، میں کون کہتا ہوں نا شے ہو جاتی ہے. اگر تو میرا مطیع بن جا، تو کون کہے گا وہ شے ہو جائے گی. حدیث ہے، اس کی واضح مثال معصوم ہے. معصوم ہستی واضح ہے، جو معصوم ارادہ کرتے ہیں وہ شے ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے ہے. لیکن دنیا میں معصوم کی مثال، آخرت میں اس مومن کی مثال جس نے زندگی گزاری ہے نا اپنے اللہ کے حکم کے مطابق، جنت ہو جائے گی اس کی مرضی کے مطابق. بلکہ ایک حدیث میں نے چند دن پہلے پڑھی کہ وہ بندہ جو دائرہ ایمان میں رہتے ہوئے زندگی صحیح گزار لیتا ہے، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر ویأکل من شجرۃ طوبی، کہ جو بندہ حالت ایمان میں اور نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے جانے لگے گا، اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلے گا جب تک دنیا میں حوض کوثر سے سیراب نہ ہو لے. آیت اللہ میلانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت بھی برادران کی کتاب سے انہوں نے نقل کی ہے کہ دنیا میں لا یخرج من الدنیا، یہ اللہ کا بندہ دنیا سے نہیں نکلے گا حتیٰ کہ حوض کوثر پی لے گا اور شجرہ طوبیٰ کا پھل کھا کے مرے گا. اور یہ دونوں چیزیں ہیں کہاں؟ اگلے جہان. اگلے جہان. تو پھر یہ مومن اتنی عظمت والا ہو جاتا ہے کہ جنت مجبور ہے اسے یہاں کھلائے. لیکن شرط کیا ہے؟ صحیح بندہ بننا. شجرہ طوبیٰ آپ جانتے ہیں کہاں ہے؟ جنت میں. اور جنت میں بھی جو مولے متقیان کا گھر ہے اس میں خدا نے یہ شجرہ طوبیٰ پیدا کیا. اور جتنے جنتی ہیں، جتنے، ان سب کے گھر میں اس شجرہ طوبیٰ کی ایک شاخ جاتی ہے. اتنا بڑا درخت ہے. اور معصوم نے فرمایا اس درخت پہ پھل وہی لگے گا جو مومن کی تمنا ہوگی. جو ارادہ کرے گا اس شاخ پہ وہ پھل لگے، وہی لگے گا. اور پھر نزدیک اتنا ہوگا، چاہے تو ہاتھ سے توڑ لے، چاہے تو منہ سے توڑ لے. یہ شجرہ طوبیٰ ہے. اور پھر یہ بھی معصوم نے فرمایا عام ٹہنی سے آپ پھل کو توڑو تو وہاں پھل نہیں رہتا، وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. جنت میں ایسا نہیں کہ بھئی ایک پلیٹ حاجی اور رکھو لئی تو ٹانی بس ہوں خالی، ایسا نہیں ہے. بلکہ معصوم سے سوال کیا گیا کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ پھل ایسے ہی لگا رہے گا، تو اس کی دنیا میں بھی کوئی مثال ہے؟ تو معصوم نے فرمایا ہاں ہے. ایک شمع روشن کرو نا، اس سے 1000 شمع آگے روشن کر لو، اس کی لو میں تو کمی نہیں آتی. جنت کا نظام کچھ ایسا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اطیعنی، یہاں اطاعت کرنا ہے. اور اطاعت بھی تب ہوتی ہے جب واجبات کا علم ہو. اور واجبات کا علم مدارس میں ملتا ہے یا مساجد میں ملتا ہے. ایک صاحب تقوی پیش نماز موجود ہو جو مقتدی آئے ہیں ان کو ان کے فرائض سے آگاہ کرے، عقائد سے آگاہ کرے. ورنہ یہ سب سے یعنی وافر مقدار میں آپ کو ہدایت مدارس میں ملے گی، اور بالاخص مدارس جو بچیوں کے ہیں. یقین کرو یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن بہت بڑا فریضہ ہے. وہ بڑے سے بڑے لیڈر جو گزرے ہیں نا، ان کے بیان تاریخ میں ہیں جو لکھی ہوئے کہ اچھی مائیں ہمیں دو،
اچھے جوان ہم آپ کو دیں گے. یعنی زمین کا اچھا ہونا ضروری ہے، زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں. تربیت شروع ہونی ہے مہد سے، یعنی ماں کی گود سے. اب ماں کی گود سے تربیت اگر شروع ہونا ہے تو یہ ماں جو مربی ہے کیا یہ کچھ جانتی ہے؟ اگر اس کو حرام حلال کا نہیں پتا، طیب طاہر کا نہیں پتا، یہ کیا تربیت کرے گی میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مائیں اچھی، اور مائیں اچھی وہی ہوتی ہیں جو مومنہ بھی ہوتی ہیں اور نیک بھی ہوتی ہیں، اپنے واجبات پہ عمل کرنے والی بھی ہوتی ہیں. اور یہ سارے واجبات سے آگاہی مدارس میں ہوتی ہے. کچھ وقت کے لیے تو بھیجو، چلو نہ صحیح 5-6 سال نہ بھیجو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کم از کم چند مہینے تو بھیجو کہ وہ اپنے واجبات سیکھ جائیں. یقین کرو کچھ سال پہلے، 5-6 سال پہلے کی بات ہے، یہ صادق آباد دور کراچی کے قریب کہتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہاں سے ایک بزرگ 3 بیٹیاں لے آیا میرے پاس سرگودا میں، اور تینوں BSc تھیں اس وقت وہ بچیاں. شارٹ کورس کے لیے آیا. وہ گرمیوں میں جو ایک سلسلہ ہوتا تھا، تو میں نے کہا بند ہے خدا، حالانکہ وہ خود کراچی میں اس کی ملازمت تھی. تو میں نے کہا اتنا دور سے تو نے سفر کیا اور یہاں کہا میں نے مہینہ کی وہاں سے چھٹی لی ہے، اور یہاں تو آیا ہے، راستے پہ مدارس کراچی میں ہیں، ادھر ملتان میں ہے، بچیوں کے ہیں، تو نے اتنا سفر کیا. تو جو جملہ اس نے کہا مجھے تو کہتی ہوئی شرم آتی ہے. کہنے لگا مولانا میں نے بچیاں بھیجنا تھی نا، تو میں نے پورا سال تحقیق کی کہ کہاں بھیجوں، بیٹی حوالے کرنی ہے نا مولانا کے. میں نے پورا سال معلومات لی کہ میں بیٹیاں کہاں بھیجوں، کس کے حوالے کروں. تو مجھے یہاں اطمینان آیا، جو میں نے باہر سے خبریں لیں تو لے آیا. یقین کرو وہ بیٹیاں ہی پہلے دنوں میں درس شروع ہوئے تو ان کے تبصرے یہ تھے کہ ابو جان نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا، اس زندان میں آ کے ڈال دیا، کوئی نہ سیر کی جگہ ہے، نہ کسی سے کوئی بات کرنے کا ماحول ہے. یونیورسٹی سے جو کالج سے آئی تھی، لیکن مہینہ گزرا تو الوداعی درس جب میں کہہ رہا تھا تو ان میں سے ایک بیٹی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا جی اجازت ہے کچھ میں بھی کہہ لوں. میں نے کہا بیٹا بسم اللہ. اس نے کہا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس 1 مہینہ میں ہماری یہ کیفیت ہوئی ہے کہ ہمیں یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ 14 سال زندگی ہم نے ان سکولوں میں برباد کر دی. BSc لڑکیاں، آج پتہ چلا کہ ہم انسان ہیں، ہمارے فرائض ہیں، ہمارا دین ہے، وہ 14 سال برباد جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہم نے گزارے. اور دوسرا میری اپیل یہ ہے کہ 1 مہینہ نہ رکھیں، کم از کم 3 مہینے رکھیں کہ انسان تھوڑی سی معلومات. اور یقین کرو یہ ہوتا شارٹ کورس ہے، نام تو اس کا شارٹ کورس ہے نا، چھوٹا سا، لیکن اگر کوئی یہ شارٹ کورس بھی کر لے یہ پوری زندگی میں کام آتا ہے. یہ اتنا لانگ کورس بن جاتا ہے، بلکہ زندگی نہیں، یہ پھر آخرت میں بھی کام دیتا ہے. کوشش کرو اپنی اولاد پہ رحم کرو، خصوصاً بیٹیوں پہ. یہ جو ماحول ہے نا، جب تک دین نہیں سیکھیں گی میرے بھائی اور بزرگوں کوئی نتیجہ نہیں ہے. کل انہوں نے مائیں بننا ہے، انہوں نے معاشرے میں اولاد کو بھیجنا ہے، ایسی تربیت کر کے بھیجے
کہ وہ چند سالہ بچہ بھی تیرے مذہب کے لیے فخر کا سبب بنے. میری یہی اپیل ہے. اور پھر خصوصاً جو مسئولین ہیں خداوند عالم، ان کے لیے دعا کیا کرو کہ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ کوئی آسان، یہ پھولوں کی سیج نہیں. بچیوں کا مدرسہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ توفیق دے دے تو آسان بھی ہو جاتا ہے. پھر آپ کا بھی فرض ہے کہ ایسے اداروں کے ساتھ ضرور تعاون کرے. میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے، صلوات پڑھیں آپ ذرا. اللہم صلی علی محمد. فرمایا اگر دین میں کمال چاہتے ہو نا تو 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. عالم مستعمل علی علم، مستعمل علم، یہ نہج البلاغہ میں حضرت کا فرمان ہے. ایسا عالم جو علم کے مطابق عمل کرے، یہ بنیادی رکن ہے. دوسرا جاہل لا یستنکف ان یتعلم، ایسے طالب علم کی بھی ضرورت ہے جو علم حاصل کرنے سے پریشان نہ ہو. دونوں کا ہونا ضروری ہے. تیسرا فرمایا وغنی لا یبخل بمعروف، ایسے مالدار کی بھی ضرورت ہے جو راہ خدا میں مال لٹاتے ہوئے بخل نہ کرے. اور چوتھا فرمایا فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا، اگر فقیر ہے تو ایسا ہونا چاہیے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچ دے. پھر معصوم نے اس کی آگے تفسیر بھی بیان کی. فرمایا جب عالم دین اپنا علم ضائع کر بیٹھتا ہے تو کوئی طالب علم بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. جب عالم کرتوتوں پہ آ جائے، مجھے بوڑھا نجف گیا، قوم گیا، ادھر آیا، جب یہ گول کھلا رہا ہے تو میں اپنی اولاد کو کیوں بھیجوں؟ ایک ناکامی مدارس کی یہ بھی ہے کہ مسئول وہ نہیں جو علم پہ عمل کرے. آخر آپ نے تو بھیجنا ہے بچی کو یا بچے کو، مجھے دیکھ کے نا کس کے حوالے کر رہا ہوں. جب میرے کرتوتوں کو آپ دیکھیں گے تو بھیجیں گے اولاد کو میرے پاس. یہ مولا متقیان کا فرمان ہے کہ اذا ضیع العالم علما، جب عالم اپنے علم کو برباد کر دے. عالم کس طرح برباد کرتا ہے؟ یعنی علم پہ عمل نہیں کرتا. تو استنکف الجاہل وان یتعلم، پھر ان پڑھ بھی علم حاصل کرنے کی طرف منہ نہیں کرتا. اور پھر دوسرا فرمایا اذا بخل الغنی عن معروفے، جب غنی بندہ اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا تو پھر جو وہ فقیر ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے. وہی فقیر کل کا ڈاکو بن جاتا ہے. روٹی تو کمانا ہی ہے نا، یا اس کی خوشامد کے ذریعے کرے گا، کمائے گا. اور خوشامد بھی آپ جانتے ہیں اسلام میں ہر جگہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے جو رئیس کو اس لیے سلوٹ مارے کہ چونکہ یہ رئیس ہے اس کا 2/3 حصہ دین ختم ہو جاتا ہے. ہاں رئیس بھی ہے، نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، تو اس ایمان کو دیکھ کے اگر اس کا احترام کیا جائے تو اس پہ آجر بھی ہے. تو میرے بھائیوں، میں ظاہر ہے میری تقریر تو ہوتی نہیں ہے، چند باتیں ہوتی ہیں. میری اپیل ہے کہ اگر چاہتے ہو یہی اولاد مرنے کے بعد تمہیں کام آ سکے تو اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، چاہے وہ بیٹیاں ہیں چاہے وہ بیٹے ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی زیادہ اہمیت بیٹیوں کو دو. میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ وہ انسان جو ایک بیٹی کی صحیح تربیت کر لیتا ہے، یہ بیٹی اس ماں باپ اور جہنم کے درمیان پردہ بن جاتی، حجاب بن جاتی ہے، نہیں جانے دیتی ماں باپ کو جہنم میں.
اس لیے ضروری ہے. ہمارا تو وہ وجود ہے جو وہ معاشرہ ہے جو بیٹی کے وجود کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. مسلمان ہوتے ہوئے شیعہ ہوتے ہوئے اس وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ سید الانبیاء نے کیا فرمایا تھا؟ خیر اولادکم البنات. میں سید الانبیاء ہوتے ہوئے تمہیں خبر دیتا ہوں تمہارے حق میں جو تمہاری اولاد تمہارے لیے خیر کا سبب بنتی ہے وہ تمہاری بیٹیاں ہیں. خیر اولادکم البنات. تمہاری اولاد میں تمہارے لیے خیر کا سبب بیٹیاں ہیں. اور فخر سے کہتے تھے پریشان نہ ہونا جن کے ہاں بیٹی ہیں. انا ابو البنات. میں بھی تو زہرا کا بابا ہوں. یہ سب تسلیاں. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں کوشش کرو اپنی اولاد کو بالاخص بیٹیوں کو دینی اداروں میں لے جاؤ وہ پڑھیں. زیادہ ٹائم نہیں ہے تو یہ شارٹ کورس ضرور کروائیں تاکہ ان کو عقائد کا بھی پتہ ہو اعمال کا بھی پتہ ہو اور پتہ ہو کہ ہم نے آگے زندگی کس طرح گزارنا ہے. یہی میری عرائض تھیں اور یہی دین تھا میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کا بھرا گھر لٹ گیا. کہنا آسان ہے, ہم چونکہ عادی ہو چکے ہیں لہذا یہ جملے بڑے مطمئن ہو کے سن لیتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں آج جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے تو میرے بھائیوں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ سکینہ امام کو بڑی ہی پیاری تھی, بڑی پیاری. یہاں تک امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب موجود نہ ہو. اور آپ تاریخ کربلا سے آگاہ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ جو شب عاشور آپ کے امام نے امت سے مانگ کے لی تھی نا, حقیقت یہی ہے مانگ کے لی تھی. تو اس رات جب حضرت یارو انصار سے فارغ ہو گئے کچھ ٹائم کے لیے گئے تھے نا خیام میں, تو تاریخ والوں نے یہی لکھا ہے جدھر جدھر حسین جاتے تھے ساتھ ساتھ سکینہ ہوتی تھی. رات کا کافی وقت گزر گیا, بیٹا آرام کر لو نا, رات ڈھل چکی ہے. رو کے کہنے لگی بابا میں نے وہ باتیں سن لی ہیں جو آپ نے میری پھوپھی سے کی ہیں. مجھے یقین ہے آج کی رات کے آپ مہمان ہیں. اتنا پیار میرے بھائی اور بزرگوں. اور پھر آپ دیکھیں جب آخری الوداع کرنے کے لیے حسین مظلوم بہن کے خیمہ میں آتے ہیں نا اور جناب زینب کبریٰ کو کہا ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فی احد. بہن ایک پرانی پوشاک لے آؤ نا, اتنی پرانی ہو کہ کل کوئی اس کو اتار نہ سکے. یقیناً بہن نے کہا تو ہوگا نا حسین تیرا لباس تو جنت سے آتا تھا, آج پرانے لباس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہی جواب واضح ہے کہ زینب میرا دشمن بڑا گھٹیا اور کمینہ ہے. میری شہادت کے بعد کل میری لاش کو لوٹا جائے گا اور مجبوری ہے کہ تو نے پابند رسن ہو کے میری لاش سے گزرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.